نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 22ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین اکرام، ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کا احوال بیان کیا، اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس حد تک تمام صحابہ کرام کے لیے یہ مشکل مراحل تھے کہ عبادت بھی کھل کر نہیں کی جا سکتی تھی اور چھپ کر عبادتیں کرنا پڑ رہی تھیں۔ دار ارقم کا انتخاب ہوا اور دار ارقم تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا منتقل ہوئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام نے اللہ کے حضور اپنی عبادتیں مقبول کیں۔ لیکن قریش کو یہ تمام تر چیزیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اب صورتحال بتدریج بگڑتی چلی جا رہی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے لیے مکے کے اندر رہنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پہلی بار ہجرت کا حکم ہوا اور یہ ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی۔ جو ظلم و ستم اس وقت ڈھائے جا رہے تھے اس وقت نبوت کے چوتھے سال کا آخری عرصہ تھا، اور نبوت کے چوتھے سال کے آخری عرصے سے لے کر نبوت کے 5ویں سال کے درمیانی عرصے تک کل ملا کے یہ تقریباً 10 سے 11 ماہ کا عرصہ ہے، جس وقت صحابہ کرام بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود بھی مکے میں بے حد مشکلات قریش کے سرداروں نے پیدا کر دی تھیں۔ نہ صرف یہ لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے سے روک رہے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا پر ظلم و ستم ڈھانے کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پریشانی بڑھ رہی تھی، اور اللہ نے انہی سنگین حالات کو دیکھتے ہوئے سورہ کہف نازل فرمائی۔ سورہ کہف کا جو نزول ہوا اس میں 3 اہم واقعات سامنے آئے۔ یہ تینوں اہم واقعات ہجرت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ جب اپنے دین کو بچانا مشکل ہو جائے اور ظلم اور کفر بڑھتا چلا جائے تو ایسے میں ہجرت کر لی جائے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تمہیں مہیا کرے گا۔ سورہ کہف کے اس تمام تر بیان میں موجود اور ان آیات میں شامل اللہ رب العزت کا یہ فرمان بالکل واضح تھا۔ سورہ کہف کے ان اہم واقعات میں جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ جس میں شامل ہے، اس میں اللہ نے یہی واضح کیا ہے، تفسیر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی حالات ہوں وہ ظاہری حالات ہوتے ہیں، یعنی اس کی مشکلات ظاہری ہوتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اس کے لیے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ظاہری حالات کے بالکل برعکس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ جتنی مشکلات دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے دین کے کام میں آنے والی یہ مشکلات نتائج کے وقت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ جس میں جن باتوں کی طرف اشارہ ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث اسے بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے، انہیں لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے جو انہیں صالح راہ کی طرف لے کر آتے ہیں اور اس دور کے یاجوج اور ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورہ کہف کے بعد سورہ زمر کا بھی نزول ہوا۔ سورہ زمر کے اندر واضح طور پر ہجرت کا اشارہ ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔
اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیت کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر ہجرت کا اشارہ دیا، اور جو واقعات بیان ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان ہجرت کریں تو کس جانب کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات و واقعات کا غور و خوض کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ مسلمانوں کی ہجرت کسی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر جو بھی حکمران ہو کم از کم وہ رحم دل ہو، کم از کم وہ عادل ہو، کم از کم وہ عدل اور انصاف کو جانچنا جانتا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ جو لوگ ہجرت کر کے جائیں گے انہیں یہ قریش کے لوگ بآسانی جانے نہیں دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے اس مقام پہ جا کے پریشانی کا سبب بنے یا پریشانی پیدا کریں جہاں وہ ہجرت کر کے جائیں، یا وہ کوئی اور اپنا پروپیگنڈا پیدا کریں۔ اسی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہجرت حبشہ کا فیصلہ طے کیا اور ہجرت حبشہ کی جانب کرنے کا حکم دے دیا۔ حبشہ کی جانب ہونے والی یہ پہلی ہجرت جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ قافلہ ہجرت کے لیے نکلا۔ رجب کی 5 تاریخ تھی اور 5واں ہی نبوی سال تھا، یعنی نبوت کے اعلان کو ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق جو افراد ہجرت کے لیے نکلے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل یعنی 16 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ نکلا، اور یہ تمام تر لوگ بحیرہ احمر کی بندرگاہ کی جانب بڑھے جہاں پر شعیبہ کی جانب انہوں نے رخ کیا۔ یہاں پر 2 تجارتی کشتیاں انہیں ملی جو حبشہ کی جانب جا رہی تھیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ اس وقت اللہ نے یہ آسانی فرمائی کہ ان تمام تر ہجرت کرنے والوں کے لیے وہاں پہ پہلے سے ایسے وسائل اور ایسے مواقع موجود تھے کہ بآسانی یہ ان تجارتی کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہاں سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ جس وقت یہ ہجرت کے لیے نکلے، مکہ کے اندر مکہ کے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے باقاعدہ جس طرح ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے اپنے کارندوں کو چھوڑا ہوا تھا کہ جب بھی یہ دار ارقم سے لوگ نکلیں گے یا جہاں بھی جائیں گے ان پر کڑی نظر رکھی جائے آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کے اس انٹیلیجنس کے نظام کے تحت قریش کے سرداروں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے قافلے میں کچھ عورتیں اور کچھ مرد شامل ہیں جو حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ بندرگاہ کے ذریعے تجارتی قافلے کے ساتھ مل کر جائیں گے۔ لیکن جب تک ان تک یہ معلومات پہنچی اور جب تک قریش نے اپنے کارندوں کو اس بندرگاہ تک بھیجا، تب تک الحمدللہ مسلمانوں کا یہ قافلہ حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے نکل چکا تھا۔ لہٰذا یہ تمام تر لوگ نامراد لوٹے اور ہاتھ ملتے ہوئے لوٹے، لیکن انہیں بڑا بغض ہوا، بڑی ان میں ایک عداوت ہوئی کہ کس طریقے سے ہمارے ہاتھ سے یہ قافلہ نکل گیا، کیونکہ یہ مکہ کے اندر تو ان لوگوں کو تبلیغ سے روک سکتے تھے، لیکن اگر یہ کسی ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں ہجرت کر کے تو اس سے پہلی تو ان کی اپنی بدنامی تھی، قریش کے سرداروں کی۔ یہ بالکل اسی طریقے کا مرحلہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا کے اسائلم لیتا ہے اور وہاں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں میری جان میرا مال محفوظ نہیں ہے اور میں کسی دوسرے ملک آیا، تو اس ملک کی بالکل ایک بدنامی کی صورت بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح قریش کے ان سرداروں کو بھی بدنامی کا بھی مسئلہ تھا، اور ساتھ ہی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا دین مکے سے باہر تک جائے اور اس کی آوازیں، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی ہو، اور وہ بھی مسلمانوں کے ذریعے۔ یہ کبھی بھی قریش کے سرداروں کو قبول نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہ مسلمان پہلی ہجرت کرتے ہوئے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پر بآسانی پہنچے۔ ناظرین کرام، ہجرت کرنے والا یہ قافلہ رجب کے مہینے میں ہی حبشہ پہنچ چکا تھا۔ حبشہ پہنچنے کے بعد ماہ شعبان، ماہ رمضان اس پورے قافلے نے، اس پورے گروہ نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حبشہ میں گزارے۔ لیکن اسی دوران رمضان المبارک میں ایک واقعہ مکے میں پیش آیا۔
یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا کہ قریش کے بہت سارے سردار ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور جہاں وہ اکٹھے ہوئے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس مقام پر اکٹھے ہونے والے بیشتر لوگوں نے اس سے قبل قرآن مجید کی کسی آیت کو نہ سنا تھا، نہ کسی اور کے منہ سے سنا تھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا تھا۔ البتہ ان کے علم میں یہ بات ضرور لائی گئی تھی ابو جہل کی جانب سے، ابو لہب کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے، کہ ایک ایسا بیانیہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی راہ پر لے کر آ رہے ہیں جو ان کے بتوں کے خلاف ہے۔ لہٰذا قریش کے یہ سردار جو بڑے امیر کبیر تھے، ان کی بڑی کثیر تعداد تھی، اس غرض سے یہ اس کلام کو کبھی سننے میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا رمضان المبارک میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان تھے، اور اچانک سے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ ان کفار نے اس سے قبل قرآن کی کوئی آیت نہیں سنی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی اور پہلی دفعہ ان کفار کے کانوں میں اللہ رب العزت کا کلام داخل ہوا، اور جب پہلی دفعہ انہوں نے اس کی تاثیر کو اپنے اندر محسوس کیا، تو اس کلام کی تاثیر کی رعنائی جب انہیں محسوس ہوئی، اور جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ کسی انسان کے کہے ہوئے الفاظ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو اس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو گویا یہ تمام سردار جو بے حد اسلام کے مخالف تھے، یہ کچھ دیر کے لیے بھول گئے کہ ہم مخالفین میں ہیں، اور یہ محو ہو گئے، یہ کھو گئے۔ یعنی ان کی توجہ اس حد تک بڑھ گئی اس کلام کو سننے میں کہ ان کا دل یہ کر رہا تھا کہ ہم سنتے ہی چلے جائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، تو اسی تلاوت کے فرمانے کے دوران جب یہ آیت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سجدے میں چلے گئے، تو گویا ان تمام تر کفار پہ اس حد تک ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی کہ یہ بھی اسی دوران سجدے میں چلے گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ کفار جو گزشتہ 5 سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑے تھے، وہ کفار جو اپنے اثاثے، اپنے مال و دولت لوگوں کو اسلام پہ جانے سے روکنے کے لیے دے رہے تھے، اور اگر کوئی اسلام قبول بھی کر رہا تھا تو اس پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے یہی کفار پیچھے کھڑے تھے۔ اور آج جب سورہ نجم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے کی، تو ان پر ایک ایسی صورتحال اور کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، یعنی سجدہ کیا انہوں نے۔ یہ کیفیت دیکھ کے پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ ان کفار نے اسلام قبول کر لیا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس صورتحال پر اور اس بات پہ، کیونکہ جب ان کفار کو بعد میں سجدے سے اٹھنے کے بعد ہوش آیا تو یہ بڑے سٹپٹائے، اور ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت ان پہ رونما ہو گئی کہ ہم تو مخالفت خود کرتے تھے، ہم تو لوگوں کو روکتے تھے، ہم اس کلام کو سنتے سنتے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم سجدے میں چلے گئے۔ یہ تو کلام الہی کی تاثیر ہے، یہ تو اس بابرکت کلام کا فیض ہے کہ سننے والے کا دل چاہے کفر میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن جب یہ کلام الہی اس کے کانوں میں، اس کی سماعتوں میں آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، پتھر دل انسان بھی نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کی اساس ہے۔ یہ خالق حقیقی کا وہ کلام ہے کہ اس خالق نے اسے بنایا ہے انسان کو، اور وہ انسان کی شرک سے بھی قریب ہے۔ لہٰذا جب اس کا کلام کوئی بھی شخص سنتا ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ اسلام پر کاربند نہ ہو، چاہے وہ دین اسلام سے خارج ہو، لیکن جب وہ کلام سنتا ہے، جب اللہ رب العزت کے اس کلام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو اس کو یہ یقین آ جاتا ہے، وہ محو ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے۔ لہٰذا جب ان پہ یہ صورتحال طاری ہو گئی اور وہ شرمندہ ہو گئے، تو تقریباً 1 سے 2 دن تک ان پہ یہ کیفیت رہی کہ ہم کس طریقے سے اپنے اس تمام تر معاملے کو یا اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے لے کر۔ لہٰذا جب مشرکین کو اپنی ملامت اور شرمندگی کا احساس ہوا تو اپنا چہرہ بچانے کے لیے اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت کہانی سامنے رکھ دی،
اور اللہ کے کلام سے اس کہانی کو منسوب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلاوت سے منسوب کیا اور کہا کہ ہم نے جو سجدہ کیا ہم نے یہ سوچ کر سجدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمارے بتوں اور ہمارے خداؤں کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں اور ہمارے بتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے یہ سوچ کر سجدہ کیا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ جس وقت کلام الہی پڑھا جا رہا تھا تو ان پر ایک ایسی گرفت طاری ہو چکی تھی کہ انہیں اپنا خیال نہیں تھا، وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے تھے۔ اس پورے واقعے کو جب مکہ میں لوگوں نے سنا تو ہر شخص نے اس بات کا اندازہ لگایا، اور بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ تمام تر قریش کے سرداران مسلمان ہو گئے، چونکہ حبشہ میں ہجرت کرنے والے لوگ اپنے عزیز و قارب اور دیگر صحابہ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جب ان تک یہ خبر حبشہ میں پہنچی کہ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن کر سجدہ کر لیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیں اور انہوں نے ایک تسلی کا اظہار کیا اور یہ سوچا کہ اب وہ واپس مکہ جا سکیں گے، لہٰذا انہوں نے واپس مکہ کی جانب آنے کا ارادہ بھی کر لیا اور شوال کے مہینے میں وہ واپس مکہ المکرمہ پہنچنے لگے۔ لیکن ابھی وہ مکہ سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پہ تھے کہ انہیں حقائق معلوم ہو گئے اور یہ اطلاع مل گئی ان تمام تر ہجرت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو کہ جن سرداروں نے وہ سجدہ کیا تھا وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے اپنی وضاحتیں یہ پیش کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو نہیں بلکہ اپنے خداؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ تو جب اس بات کا اندازہ ان تمام تر لوگوں کو ہوا جو واپس پلٹ کر مکے آ رہے تھے اور مکے کے قریب پہنچ گئے تھے تو اب ان کے لیے مزید ایک پریشانی کی صورتحال تھی، کیونکہ ہجرت کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں سے خود کو محفوظ بنانا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر واپس مکہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلی ہجرت کی جائے گی۔ اگلی ہجرت جسے اسلام کی اس تاریخ میں دوسری ہجرت حبشہ کا نام دیا گیا ہے، اور اس ہجرت میں ان کے ساتھ پھر اور مرد اور دیگر اور خواتین بھی شامل ہوئیں، یعنی دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہوئے، اور پھر دوسری مرتبہ حبشہ کی جانب ہی ہجرت ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی ہجرت ہے جس میں شاہ حبش سے باقاعدہ طور پر مکالمہ ہوتا ہے، اور یہ وہ تاریخی مکالمہ ہے کہ جب آپ کو تاریخ کے اوراق الٹ کر اس مکالمے کے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو حق پر ڈٹے ہوتے ہیں، چاہے ان کے سامنے ایک بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے ان کے سامنے ظلم و ستم کرنے والے ان کے خلاف دلائل اور ثبوتوں کے انبار لگا کر کھڑے ہوئے ہوں، لیکن اگر جو حق پر کھڑا ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہے اور اللہ کی آیتوں کا سہارا لے کر کھڑا ہے، گویا وہ کبھی نہ تو ناکام ہوتا ہے نہ ہی پشیمان ہوتا ہے۔ تو اس دوسری ہجرت حبشہ کے حوالے سے ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے، اور اس قسط میں جانے انجانے میں اگر بیان کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔